خدا نے حج فرض کر دیا ہے. اب صحابہ کو چاہیے تو پوچھتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے، کیسے حج کریں. صحابی نے سوال کیا ہے رسول اللہ حج فرض ہو گیا ہے کہ جی ہاں ہر سال فرض ہوگا. آپ نے منہ پھیر لیا، اس سے جواب نہیں دیا. اس نے کہا جی میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا حج ہر سال فرض ہے. آپ نے پھر جواب نہیں دیا، منہ کر لیا. اس نے کہا میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے، حج ہر سال فرض ہے. آپ کو غصہ آ گیا، فرمایا اگر میں ہاں کر دیتا ہر سال حج فرض ہو جاتا. سوچیے آپ، ولیکن شددوا ہے نا. آپ کتنی صاف حدیث ہے کہ آدمی دین کو اپنے لیے خود مشکل کر لیتا ہے، کیونکہ اس کا سوال نبی کے حکم سے ہٹ کر ہے. آپ یہ پوچھیں حج کیسے کریں. تو میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ شرط لگائی کہ آپ سوال کے جواب دے دیں، ہم آپ کو نہیں مان لیں گے. جی ہاں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حق کو قبول کرنے کے لیے شرط لگانا یہ کفر کا مزاج ہے، اسلام کا مزاج نہیں ہے. آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں، اللہ میری بات کو غلط نہ ہونے دے، کہ آج بھی لوگ حق بات کو شرائط کے ساتھ قبول کرنے کو تیار ہیں. یہ ٹھیک ہے، بات آپ کی ٹھیک ہے، مگر ہماری شرط یہ ہے. عجیب بات ہے. آپ حق کو شرط پر موقوف کر دیں، اسے کہتے ہیں دین کا معاملہ کرنا دین کے ساتھ. جی ہاں، دین کا معاملہ کرنا دین کے ساتھ. جی ہاں. سنیے آپ، حالانکہ ذهب بالذهب ربا ہے، ذهب فضہ بالفضہ. جنس کا تو جو ہے بیوع میں بھی جنس کا اختلاف لازم ہے، تو پھر آپ دین کا معاملہ دین سے کیسے کر سکتے ہیں. میں تو ایک ویسی مثال دے رہا ہوں، بیٹھے ہوں اس کے ساتھ. اختلاف اجناس لازم ہے، ورنہ آپ کا معاملہ درست نہیں ہے. جب اگر اختلاف مبیع نہیں ہے تو آپ کا معاملہ جائز نہیں ہے. اور یہاں یہ مشکل آپ پہ پیش آ گئی ہے کہ ٹھیک ہے آپ ہماری ایک شرط پوری کریں، ہم آپ کی بات قبول کر لیں گے. کہ نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو میں نے عرض کیا کہ سوال کیا ہے. یہی سوال یہودی نے کیا بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو زمین کا کون سا حصہ جو ہے مبغوض ہے اور کون سا محبوب ہے، کس سے نفرت ہے کس سے محبت ہے. آپ کو معلوم نہیں تھا. میں جبریل پوچھ کے بتاؤ. یہ سوال بھی یہودی نے کیا ہے. یہ سوال آپ کے کام سے متعلق تھا، تو جبرائیل کو اللہ کا وہ قرب ملا اس سوال پر جو کبھی نہیں ملا. اور جلدی سوال جواب آیا کہ ابھی یہودی وہاں سے ہٹے نہیں تھے، وہ سوال کر کے کہ جواب آ گیا. کیونکہ یہ سوال آپ کے کام سے متعلق ہے تو جواب فوراً آ گیا. جو سوال آپ کے کام سے متعلق نہیں ہے اس کے جواب میں مہینہ لگ گیا. کیوں کیا؟ آپ سے کوئی سوال کرے تو کرنے دو، کیا بات ہے. تو میں نے عرض کیا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں سوال کرنے والے بھی الجھے ہوئے ہیں، سائل جواب دینے والے بھی الجھے ہوئے ہیں. کہ نبی کو اس کا حکم ہے کہ اگر یہ آپ پر جھوٹ گھڑے تو آپ ان کو بھی چھوڑیے، ان کے جھوٹ کو بھی چھوڑیے. جی ہاں، دونوں کو چھوڑیے آپ. فذرہم وما یفترون، کہ افطرا کا جواب مت دو، افطرا کا جواب مت دو. کہ وہ آپ پر جھوٹ گھڑیں گے، آپ کہیں گے نہیں یہ بات نہیں ہے، تو یہ چیز سوال جواب میں آپ اپنے کام سے مشغول ہو جائیں گے. آپ کا کام رہ جائے گا اور آپ سوال کے جواب کی کوشش میں لگ جائیں گے. آپ ان کو چھوڑیے. آپ فاستقم کما امرت، آپ تو اس بات پر قائم رہی جس کا ہم نے آپ کو حکم دیا ہے، اس پر قائم رہیے آپ. جی ہاں، ایک شخص تھا بطال کہتے ہیں اس کو، جس کا کوئی کام نہیں، فارغ، یہاں بیٹھ گیا وہاں بیٹھ گیا، اس کی بات اس کی بات، ادھر کی ادھر سنا دی، ادھر کی سن کے ادھر سنا دی. جی ہاں. اور ایسے لوگوں کا وہ لوگ اکرام بھی کرتے ہیں، ان ایسے لوگوں کا خرچہ وہی اٹھاتے ہیں. ہمیں سب سے برس کرتا ہوں یہ ایک مستقل ایک دنیا میں زندگی بسر کرنے کا یہ ایک راستہ ہے مستقل.
کہ ان کے بعد بیٹھ کے ان کی بات کر لیں گا، بیٹھ کے ان کی بات کر لی، دونوں ان کا اکرام کرتے ہیں جی، دونوں ان کا اکرام کرتے ہیں۔ تو ایسے ایک شخص تھا، وہ ایک پرچون والے کی دکان میں جا کے بیٹھ جاتا تھا۔ کہاں؟ پرچون دکان تھے، پرچون، وہاں بیٹھ جاتا اور بیٹھ کے اس کے پڑوسی کی باتیں، اس کی باتیں، اس کے گھر کی بات، اس کی بات، اور اس کا بیچارے کا حساب رہ جائے۔ وہ روزانہ کا روزانہ حساب لکھتا تھا، ہلدی اتنی کا گئی، نمک اتنا کا گیا، جی ہاں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حساب۔ تو آگے بیٹھ جاوے، وہ بات شروع کر دے تو اخلاقی طور پر تقاضا کہ بھائی اس کی بات کا جواب دو، سنو کچھ کہہ رہا ہے بیچارہ، آگے بیٹھا ہے ہمارے پاس، تو ذرا پڑوسی ہے، اچھا نہیں لگتا کہ اس کو بات نہ سنی جائے، اس کی بات سنوں تو اس کے بیچارے کا دکان کا کام رہ جائے۔ تو اس کے ترکیب سمجھ میں آئی، وہ اندر سے مرچ کی خالی بوری اٹھا کے لایا اور لا کے اسے جھاڑا اس کے سامنے۔ ہاں، اندر سے لال مرچ پسی ہوئی اس کی بوری لا کے جھاڑی اس کے سامنے۔ وہ جس کا جو دھسکا لگا اس کو، تو وہ تھوڑی دیر تو کھانستا رہا، پھر اٹھ کے چلا گیا آگے جی۔ پھر آگے بیٹھا، پھر اس نے اندر سے ایک بوری لا کے جھاڑ دی۔ اب وہ تو بھائی مجھے تو اپنی دکان کا کام کرنا ہے، میں تو اپنے کام میں لگا ہوا ہوں، اب آپ کو اس سے دھسکا ہوتا ہو تو میں کیا مجبور ہوں، میں تو دکان کی صفائی کر رہا ہوں۔ تو میں عرض کرتا ہوں واقعی آپ سے بہت کام کی بات کہہ رہا ہوں، مثال اس لیے دی ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ جب آپ سے کوئی شخص کوئی بات کہے کیا ہو رہا ہے وہاں، کیا ہو رہا ہے، آج دلی سے میں تو گشت میں جا رہا تھا، آپ بھی میرے ساتھ آ جاؤ۔ مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ تبلیغ میں کیا حالات ہیں، میں نے کہا امت کی استعداد کے علاوہ ہمارا کوئی حال نہیں ہے، اگر آپ کو اس کا حل ہے تو آئیے، نہیں تو ہمارا وہ ضائع نہ کیجیے۔ ہمارا ایک حال ہے صرف کہ امت میں ارتداد ہے، امت کو ارتداد سے بچانا ہمارا، اس کے علاوہ ہمارا کوئی نہ کوئی سوال ہے، نہ کوئی حال ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، کچھ نہیں ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، جسے کام کرنا ہے آ جاؤ، اس کام میں لگو۔ مرتدین کو حق کی طرف، فرائض کی طرف لانا ایک ہماری تبلیغ کا خلاصہ ہی ہے ہمارا، اس کے علاوہ نہ کوئی سوال ہے، نہ کوئی حال ہے، کچھ نہیں ہمارے۔ جو سمجھتا ہو تبلیغ میں اس کے علاوہ کوئی حال ہے، میں کہتا ہوں اسے کام سے کوئی مناسبت نہیں ہے، پکی بات ہے، اسے کام سے کوئی مناسبت نہیں۔ جس کے نزدیک امت کے اس خستہ حال کے علاوہ کوئی فکر، کوئی حال اس پر غالب ہے، وہ سمجھ لو کہ اس کو اس کام سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بجائے لوگوں کی لایانی میں مشغول ہونے کے، انہیں اپنے کام میں مشغول کرو۔ جی کوئی ایسا آدمی آئے کہ آ جاؤ، چلو ہمارے ساتھ گشت میں جا رہے ہیں ہم، اگر کام کا ہے تو گشت میں لگ جائے گا آپ کے ساتھ، نہیں ہے اس کے طبیعت میں یہ کام، تو وہ اتنا کم سے کم ہوگا کہ وہ آپ کو آپ کے کام سے مشغول نہیں کرے گا، چھوڑ دے گا آپ کو۔ یہ میں کہتا ہوں کہ سیرت میں ایسے واقعات بہت ہیں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسی چیز کی طرف متوجہ کیا گیا کہ جو آپ کے کرنے کی نہیں تھی۔ آپ کے ایک دوست نے نبوت سے پہلے آپ کو ایک مشاعرے میں، ایک جلسے میں کفار کے شریک کرنے کے لیے تیار کیا کہ محمد چلیے وہ وہاں فلاں جگہ رات کو مشاعرہ بھی ہوگا، اور اس میں سلاطین اور بادشاہوں کے واقعات بھی سنائے جائیں گے، اور آپ بھی چلیں اس میں۔ میں کہا میں ضرور چلوں گا، آپ نے وعدہ کر لیا اس سے، یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ 3 دن کا وہ ان کا پروگرام تھا، رات کو ہوتا تھا، کفار کا میلہ لگتا تھا، اس میں مشاعرے بھی ہوتے تھے، اس میں جو ہے بادشاہوں کے اور سلاطین کے جھوٹے سچے واقعات بھی ہوتے تھے۔ آپ نے میں کہا میں ضرور آؤں گا۔ آپ چلے وہاں کے ارادے سے، راستے میں ایک جگہ کوئی شادی ہو رہی تھی، اس میں آپ ذرا سے ٹھہرے دیکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے۔ وہاں پہنچتے آپ پر نیند طاری ہو گئی، آپ سو گئے۔ ادھر وہ انتظار کرتا رہا آپ کا دوست کہ اب آئیں گے، رات پوری گزر گئی، صبح ہو گئی، سورج نکل آیا، دھوپ سے آپ کی آنکھ کھلی تو بھائی وہ آج رہ گیا پروگرام۔ پھر دوست آپ کا ملا کہ بھائی محمد آج تم آئے نہیں، کہ میں آج رات میں ضرور آؤں۔ اس رات بھی یہی ہوا، اگلی رات بھی یہی ہوا، اس سے رات بھی یہی ہوا۔ 3 رات اللہ نے آپ پر نیند مسلط کر دی،
اور آپ کی آنکھ جب کھلتی تھی، جب صبح ہو جاتی تھی، پروگرام نمٹ جاتا تھا. اللہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی لایانی بات پڑے. تو میں تو اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سا نقصان کام کرنے والوں کا ایسی باتوں کی طرف توجہ دینے کی وجہ سے ہے جس کا کام سے، دین سے، دعوت سے کوئی تعلق، کوئی قطعاً تعلق نہیں ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ جواب دینا کہ نہیں، ہمارا جواب دینا نہیں ہے. اپنے کام کو مثبت طریقے سے پیش کرتے رہو. یہ کام ہے، مثبت طریقے سے کام پیش کرتے رہو. اس لیے کہ جب مثبت طریقے سے کام پیش کیا جاتا ہے تو منفی مزاج رکھنے والے بھی کام کو قبول کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ کام ہے. اس لیے میرے دوست عزیزو، ہم نے عرض کیا کہ صبر و برداشت، اس لیے ہمارے یہاں جواب دینا نہیں ہے کہ درگزر کرو. کیا کرو؟ درگزر کرو. جواب دینا نہیں ہے. جواب دینا تو انتقام کا تقاضا ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جو آدمی اللہ تعالی سے اپنے لیے عفو نہیں چاہتا، اسے بندوں کو معاف کرنا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے. جو بھی اللہ تعالی سے عفو نہیں چاہتا، اسے بندوں کو معاف کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. جی ہاں، فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم، کہ تم درگزر کر دو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مخلوق کو معاف کرنا اپنے لیے اللہ سے اپنے لیے معافی کو لینا ہے. جی ہاں، کہ تم مخلوق کو معاف کر دو تو خالق تمہیں معاف کر دے گا. تو میں نے بنیادی بات عرض کی ہے کہ اس راستے میں چلنے کا اصل ایندھن ہی صبر ہے. بالکل ہر ایک کو اپنا سمجھنا، ہر ایک سے ملنا، ہر ایک سے ملاقات کرنا. اس سوال کو ہی ذہن سے نکال دو کہ آپ کدھر ہیں. یہ میں تو آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں. اس سوال کو ذہن سے نکال دو کہ آپ کدھر ہیں. میں تو کہتا ہوں اگر کوئی آدمی کسی سے سوال کرے کہ آپ کدھر ہیں، اس جاہل سے پوچھو تو کدھر ہے. پکی پکی بات ہے. جو کسی مسلمان سے پوچھا ہے کہ تم کدھر ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود بہکا ہوا ہے. مولانا صاحب فرماتے تھے جماعت بھی تفریق کا لفظ ہے، اجتماعیت کا لفظ نہیں ہے. جماعت بھی تفریق جماعت تفریق کا لفظ ہے. لوگ اسے اجتماعیت کا لفظ سمجھتے ہیں. نہیں، جماعت تفریق کا لفظ ہے. آپ کس جماعت کے ہیں یہ سوال کرنا بھی حرام ہے. یہ سوال کرنا ہی حرام ہے، کیونکہ امت میں تفریقہ پیدا کرنا حرام ہے. آپ کی سماج سے یہ سوال کرنا ہی حرام ہے. مذاہب اربعہ جو حق ہیں اس میں یہ سوال کرنا کہ آپ کا تعلق کس مذہب سے ہے، یہ غلط ہے کہنا. یہ کہنا غلط ہے. میں تو کہتا ہوں اگر سوال کرے تو کہے کہ آپ کون سی سنت پر عمل کرتے ہیں. جی ہاں، لیکن مذاہب اربعہ تمام کے تمام سنتوں پر قائم ہیں. ایک کوئی مذہب بھی سنت سے نکھاٹا ہوا نہیں ہے. یہ تو ساری سنتوں پر عمل کے لیے اللہ نے اس اختلاف کو رحمت بنایا ہے. وہ رحمت یہ ہے کہ ساری سنتوں پر عمل ہو رہا ہے. حنابلہ اس پر عمل کر رہے، مالک اس پر عمل کر رہے، حنیفہ اس پر عمل کر رہے، شافعی اس پر عمل کر رہے. ساری سنتوں پر عمل ہو رہا ہے مذاہب اربعہ کی وجہ سے. جی ہاں، سب سنتوں پر عمل ہو رہا ہے. اور آپ یہ کہہ کر رد کر دیں کہ نہیں ہمارا مذہب صحیح ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. اس لیے میں کھل کر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارا اسی کو گنجائش نہیں ہے کہ کسی شخص کو اگر آپ اس نظر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری جماعت کا نہیں ہے، کیسے جرت پیدا ہو جاتی ہے کہنے کی کہ یہ ہمارا آدمی، ہمارا ساتھی نہیں آ جائے. کمال ہو گیا. آپ کہہ سکتے کہ یہ پیر میرا پیر نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں.
حدیث میں مسلمانوں کی مثال ایک جسم دینے کا مطلب ہی یہی تھا کہ آپ اپنی ایک ناخن کا بھی انکار نہیں کر سکتے کہ ناخن میرا نہیں ہے. اگر آپ ناخن کٹ کے گرتا ہے تو آپ کہتے ہیں میرا حصہ ہے، میرا حصہ کٹ کے گرا ہے. آپ کو کہنا پڑے گا یہ ناخن میرے ناخن کا حصہ ہے، یہ ناخن میرے ناخن کا حصہ ہے. اگر جو آپ سے کٹ کے الگ ہو جائے تبھی آپ کی انگلی کٹ جائے، آپ کا ہاتھ کٹ جائے، اس کو دفن کریں گے ایک ایک، یہ میرا ہاتھ کا حصہ ہے. ایک صحابی کا ایک جنگ میں ہاتھ کٹ گیا، ایک صحابی ایک جنگ میں یہاں سے ہاتھ کٹ گیا. حاضر ہوئے، بھائی کیا ہوا ہاتھ میں؟ کہ جی وہ جنگ میں کٹ گیا تھا. تھوڑی دیر کے بعد دسترخوان لگا، کھانا رکھا گیا لا کر. عمر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے. جب دسترخوان لگا کھانے کا تو یہ جن کا ہاتھ کٹا ہوا تھا یہ آہستہ آہستہ پیچھے سر کے، آہستہ آہستہ پیچھے سر کے. ان کا خیال یہ تھا کہ میرا کٹا ہوا ہاتھ ہے، اب لوگ میرے سے ذرا گھن کریں گے کہ بھائی یہ ہاتھ کٹا ہوا ہمارے ساتھ بیٹھے گا کھانے میں. تو حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ اس کے دل میں یہ بات ہے کہ میرا یہاں بیٹھنا مناسب نہیں ان کے دسترخوان پر، یہ شاید میرے ساتھ کھانے میں گھن کریں گے. اللہ اکبر، کیا مزاج تھے لوگوں کے. حضرت نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھ جاؤ جی، کھانا آ رہا ہے. بٹھا جاؤ. جو کھانا آ کر رکھا گیا تو اللہ معاف کرے اس زمانے کے یہودیوں کی طرح تو تھے نہیں مسلمان کہ الگ الگ پلیٹوں میں کھانا کھائیں. وہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے جو مسلمانوں میں ایک لازم ہو گیا ہے کہ اس کو بڑی کیا کہنا چاہیے کہ جو ہے تہذیب سمجھتے ہیں کہ الگ الگ کھاؤ. وہاں ایک پیالہ ہوتا تھا، اسی میں سب کھانا کھاتے تھے ہاتھ ڈال کر. جب کھانا پیالہ رکھا گیا کھانے کا لا کر اور سب کو بلایا تو میں نے آؤ بھائی سب آ جاؤ دسترخوان پر. سب بیٹھ گئے. فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں جب تک تمہیں اپنا کٹا ہوا ہاتھ اس کھانے میں نہیں گھما دو گے ہم میں سے کوئی کھانا نہیں کھائے گا. سوچیے آپ، ایک مسلمان کا درجہ بتانے کے لیے اور ان سب کا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے جتنے بیٹھے تھے نا کھانے پر، کہ ان سب کا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے میں کہ جب تک تم اپنے کٹا ہوا ہاتھ اس کھانے میں نہیں گھما دو گے، اندر نہیں گھما دو گے ہاتھ اپنا، نہ میں کھاؤں گا نہ کسی کو کھانے دوں گا اس میں سے. اور جب تم یہ کر دو گے تو میں قسم دیتا ہوں کہ صرف اس میں سے کھاؤ. تو میں مرضی ہوں کہ تم اس کے کٹے ہاتھ سے نفرت کر رہے ہو، حالانکہ جو ہاتھ کا کٹ گیا ہے وہ جنم میں داخل ہو چکا ہے، تو کیا باقی جسم جہنم میں جائے گا؟ کیا باقی جسم جہنم میں جائے گا؟ اس طرح بنائی تھی امت. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری زبانوں پر تفریق کے جملے بہت ہیں. سب کو اپنا سمجھنا، سب سے ملاقات کرنا، سب کے پاس جانا. تو اس لیے میرے دوستو عزیزو اس کام کے لیے وسعت قلب چاہیے، بہت بڑا دل چاہیے. وسعت قلبی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے تو اپنے، کہ غیروں کو بھی تم غیر مت سمجھو، اپنائیت کا معاملہ کرو، اپنائیت کا معاملہ کرو. کیونکہ جو صبر اور اذیتیں ہیں وہ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دعوت میں ہیں. باقی آپ کوئی نیا طریقہ لے آؤ، میں کہتا ہوں جو عمل نبی کے طریقے سے ہٹ جائے گا اس میں نبوت والی اذیت ہے ہی نہیں، اس میں خامخواہ آپ تو ایک تماشے میں لگے ہوئے ہیں. سب تو کہتا ہوں دعوت اور تعلیم یہ تو ایسے فریضے ہیں، اگر یہ نبوت کے طریقے سے ہٹ جائیں تو یہ اس میں نہ کوئی اذیت ہے نہ کوئی تربیت ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. دعوت اور تعلیم یہ تو ایسے فریضے ہیں کہ اس میں نبی کے طریقے کا اتباع نماز کی طرح لازم ہے. اس میں نبی کے طریقے کا اتباع نماز کی طرح لازم ہے. آپ کے طریقے سے نماز ہٹ کر نماز نہیں رہے گی، اس طرح آپ کے طریقے سے دعوت اور تعلیم اگر آپ کے طریقے سے ہٹ گئے تو پھر نہ دعوت رہے گی نہ تعلیم رہے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو صبر کا عادی بنایا تھا، صبر کا عادی بنایا تھا.
ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے. میں ابو ذر مسجد میں کیوں؟ یہ میرے گھر تو کوئی ہے نہیں، مسجد میں سوتا ہوں، یہ رہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر آگے زمانہ آئے گا ناگواریوں کا، تمہیں نکالا جائے گا مدینے سے، تم کیا کرو گے؟ یہ سوال کیوں کیا؟ یہ سوال اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان سے معلوم تو کروں کہ اس کا کیا ارادہ ہے. جی ہاں، یہ بات یاد رکھنا کہ یہ صبر کی بات ابو ذر سے صبر کی بات یہ کفار کی طرف سے آنے والی اذیت پر نہیں ہو رہی ہے. یہ صبر کی بات بالکل نہیں کہ تمہیں کافر ستائیں گے، تمہیں مشرکین یہود و نصارہ ستائیں گے، نہیں، بالکل نہیں. یہ بات ہو رہی ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے بعد آنے والے عمرا اور آپ کے خلفاء کے بارے میں. سنیے تو صحیح آپ کہ میرے بعد عمرا آئیں گے، ان کی طرف سے تمہیں ناگواری پیش آئے گی. ابو ذر تم کیا کرو گے؟ ابو ذر نے کہا کہ اللہ کوئی بات ایسی پیش آئے گی مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گی تو میں مدینہ چھوڑ دوں گا، ملک شام چلا جاؤں گا، وہاں جا کر رہوں گا. لیکن صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ اگر وہ مرکزی مقام سے کسی مجبوری میں ہٹ بھی جاتے تھے تو وہ وہاں مرکزی مقام کے خلاف کوئی ماحول نہیں بناتے تھے. حدیث میں ہے یہ کہ تمہیں چاہیے ایسے موقع پر کہ کسی درخت کی جڑ کو تھام لو، جنگل میں چلے جاؤ، جی ہاں، اپنی تلوار کو توڑ دو کہ اگر تم حق بات کہنے کا تمہیں موقع نہیں ہے اور تم نہیں کر سکتے تو تم جی ہاں کسی جنگل میں کسی درخت کی جڑ کو پکڑ لو. جڑ پکڑنے کا مطلب یہ تھا جی ہاں کہ درخت کے اوپر نہ چڑھنا اپنی شہرت کے لیے، بلکہ جڑ پکڑ لینا درخت کی. فرمایا کہ ملک شام چلا جاؤں گا. ملک شام سے تمہیں نکالا جائے گا، پھر کیا کرو گے؟ کہ جی میں پھر صبر کروں گا، مدینہ آ جاؤں گا. فرمایا مدینہ والے پھر تمہیں نکالیں گے عمرہ. سوال پر سوال اس لیے تھا کہ دیکھنا یہ ہے کہ کب تک صبر کرنے کا ارادہ ہے. عرض کیا کہ پھر تو میں ان عمرہ کا مقابلہ کروں گا، میں ان سے لڑوں گا. میں نے ابو ذر ایسا مت کرنا، ایسا مت کرنا. فرمایا کہ دیکھو جہاں یہ تمہیں تقاضوں پر بھیجتے رہے ان کے اطاعت میں ان کے دین کے تقاضوں پر پھرتے رہے نا، اور جہاں یہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں ان کے ساتھ چلتے رہنا. اور تمہارا یہی معمول رہے گا اس وقت تک جب تک تم آ کے مجھ سے ملو حوض کوثر پر. آپ نے کوئی 2 4 سال 6 سال کی کوئی مدت نہیں بتائی ان کو کہ تمہیں اتنے سال تو صبر کرنا ہے، پھر تمہیں اختیار ہے. نہیں، بالکل نہیں. کہ تم اسی حالت پر رہنا یہاں تک کہ تمہاری ملاقات کہاں ہوگی؟ حوض کوثر پر. اس لیے کہا گیا ہے کہ کافر کی قبر خواہش کے میدان کے اندر ہوتی ہے، اس کا خواہش کا میدان اس کی حیات سے زیادہ وسیع ہوتا ہے، اور داعی کے اور مومن کہ اس کے صبر کا میدان اس کے قبر سے وسیع ہوتا ہے. جی ہاں، اس کا صبر کا میدان بہت وسیع ہوتا ہے، اور کافر کی خواہشات کا میدان بہت وسیع ہوتا ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، جو کہ صبر تو اس راستے میں چلنے کا ایندھن ہے. صبر کیا ہے؟ ایندھن ہے. گاڑی میں ایندھن ختم ہو جائے تو گاڑی بند ہو جاتی ہے. ایندھن ختم ہو جائے تو گاڑی بند ہو جاتی ہے. جی ہاں، وہ چلے گی نہیں آگے گاڑی. جی ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ آخر ہم صبر کب تک کریں. جی ہاں، سنو تو صحیح، سوال کرتے ہیں ساتھی، ہم کب تک صبر کریں؟ اچھا، تم نے کیا زندگی موت سے پہلے کوئی صبر کا کوئی وقت کیا ہوا ہے؟ جی ہاں، عجیب بات ہے. ادھر کہتے ہیں منزل جنت ہے،
ادھر کہتے ہیں منزل جنت ہے، ادھر پوچھتے ہیں کہ صبر کب تک کریں. ساتھی پوچھے صبر کب تک کریں. بعض بیچارے کہتے تھے کہ جی سب تو صبر کیا تھا مگر اب کیا کریں، اب پانی سر سے اوپر چلا گیا ہے. سنیے، ہاں کیا کہتے ہیں؟ پانی سر سے اوپر چلا گیا ہے. میں کہتا ہوں کہ جسے اس بات کا اندیشہ ہے کہ پانی سر سے اوپر چلا گیا ہے، یہ وہ آدمی اس کو تیرنا نہیں آتا. بتائیے آپ، جن کو تیرنا آتا ہے وہ کہہ سکتے ہیں؟ بتائیے آپ، بولیے، بتائیے کیا خیال ہے آپ کا؟ جنہیں تیرنا آتا ہے وہ تو نیچے تہ میں جاتے ہیں، جب سانس لینا ہوتا ہے آ جاتے ہیں اوپر، پھر جائے اندر پانی. کوئی تیراکی یہ سوال نہیں کرے گا پانی سر سے اوپر چلا گیا، وہ کہتا ہے کہ پانی سر سے اوپر نہ ہو تیرنے کا مزہ ہی نہیں ہے. کیوں نہیں؟ ایسا ہی ہے نا، تیراکی کا مزہ کب ہے؟ پانی سر سے اوپر ہو. جی ہاں، سوچیے آپ، اگر پانی اتنا گہرا نہیں ہے کہ پانی سر سے اوپر ہو، اس میں تیراکی کا مزہ ہی نہیں ہے. تیراکی کا مزہ ہی جب ہے جب پانی سر سے اوپر ہو. وہ تو جن کو اس میدان میں تیرنا نہیں آتا وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جب اب حد سے باہر ہو گیا معاملہ، پانی سر سے اوپر چلا گیا. واقعی خوب کہ تم نبوت کے سمندر میں کیسے تیر لو گے تم؟ جی ہاں، سیدھی بات ہے. موسیٰ فرماتے تھے وہ سارے ناگواریاں اس کام کے کرنے والوں کو پیش آنی ہیں جو صحابہ کو پیش آئی ہیں. صحابہ کو پیش آئی ہیں، وہ پیش آنی ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، تلاش کیا کرو، جب کوئی بات پیش آئے فوراً تلاش کرو کہ کس نبی کو کس صحابی کو کہاں پیش آئی. اور اس سب صرف صبر نہیں بلکہ شکر بھی کیا کرو اس پر، کیونکہ میرا تجربہ یہ ہے کہ شکر کے بغیر آدمی صبر میں کامیاب نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو آدمی صبر تو کرتا ہے لیکن شکر نہیں کرتا اس پر، وہ کبھی نہ کبھی شکایت کر دے گا. اس لیے شکایت سے بچنے کا جو بنیادی سبب ہے وہ شکر ہے. جی ہاں، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس اذیت کے قابل سمجھا جو اذیت تو نبی پر لایا ہے. اللہ تیرا شکر ہے. سوچیے آپ، جس راستے کی تکالیف کو نعمت سمجھیں گے وہ تو شکر کریں گے. جی ہاں، اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، بات اصل یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کروانا ہے. اور اس کو قبولیت کا تعلق اصل صفات قبولیت سے ہے، جن میں صبر، تواضع، وسعت قلبی، جی ہاں، خوش اخلاقی. حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کہ اس راستے میں نکلنے کے لیے شرافت انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ تم جس سے بھی ملو اسے خوش دلی کے ساتھ ملو. اس سے خوش دلی کے ساتھ ملو، جس سے ملو خوش دلی کے ساتھ ملو. اس سے دلوں کے اندر یعنی ایک قربت پیدا ہوتی ہے. اس لیے میرے دوست عزیزو، ہماری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس راستے کی اذیتوں سے، اس راستے کی تکالیف سے آدمی اللہ کی طرف ترقی کرتا ہے. کیونکہ انفرادی عبادات میں، انفرادی اعمال میں جو تکلیف آتی ہے اس کا تعلق تو بدن سے ہے، لیکن اس راستے میں جو تکلیفیں پیش آتی ہیں اس کا تعلق براہ راست قلب سے ہے. جی ہاں، تو بزرگ کہا کرتے تھے ہمارے کہ عبادات سے بدن تھکتا ہے اور دعوت سے دل رکتا ہے. جی ہاں، اور جو اذیت دل پر آتی ہے کہ وہ اذیت ہے اصل، اس کا برداشت کرنا اصل ہے. جی ہاں، کیونکہ عبادات میں جو مقابلہ اندر کے نفس سے ہے، اندر کے باطل سے ہے، اور دعوت میں جو مقابلہ ہے باہر کے باطل سے ہے. اس لیے میرے دوست عزیزو، ہمارے وقت کا، ہمارے مال کا سب سے بڑا مصرف امت ہے، سب سے بڑا مصرف امت ہے. وقت بھی اور جان اور مال، اس کا سب سے بڑا مصرف امت ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ کام میں مشغول رکھو اور اس ارادے سے دعوت دیا کرو کہ دعوت دینا میرے اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے ہے. کسی کے ماننے نہ ماننے پر تو داعی کا
کی محنت کا مدار ہے ہی نہیں۔ سواء علیہم فرمایا علیہم انذرتم کے سوال برابر تو ان کے لیے ہے، دعوت بے فائدہ ان کے لیے ہو سکتی ہے جو اس کو قبول نہ کریں، لیکن داعی کے لیے تو دعوت ہر حال میں مفید ہے، اس لیے سواء علیہ کا نہیں فرمایا علیہم فرمایا۔ اس لیے ہمارے وقت کا اور ہمارے مال کا سب سے بڑا مصرف امت ہے، سب سے بڑا مصرف امت ہے، اور ایمان کی تکمیل کا سب سے بنیادی سبب دعوت ہے۔ علیہ کا ملفوظ ہے ہر سال 4 مہینے لگانا، اگر اس کو اپنا جو زندگی نہ بنایا تو ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتے۔ اس ملفوظ کا مطلب ہی یہی ہے، اس ملفوظ کا مطلب ہی یہی ہے، امر معروف نہی منکر کی عملی محنت کے لیے اگر اپنے آپ کو فارغ نہیں کرو گے تو ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا۔ یہ بالکل قرآن حدیث اقوال علماء کے اعتبار سے یہ بات بالکل خدا کی قسم حق ہے کہ دوسروں کو دعوت دیے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی، یہ پکی ٹھکی بات ہے، یہ بالکل پکی ٹھکی بات ہے کہ دوسروں کو دعوت دیے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی، یہ بالکل یقینی بات ہے، دوسروں کو دعوت دیے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قلم سے اور کاغذ سے اخبار رسائل سے یہ فریضہ ادا ہو جائے گا تو یہ میں آپ سے 100 بار قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ دعوت ایک بدنی فریضہ ہے جو کسی قلم، کسی اخبار، کسی رسالے سے یہ فریضہ ادا نہیں ہوگا، یہ پکی بات ہے۔ دینی معلومات مہیا ہو جائیں گی، یہ بالکل ایک الگ شعبہ ہے، ایک الگ راستہ ہے، ورنہ ایمان کی تکمیل تو مجموعے کی اصلاح کی کوشش پر موقوف ہے، مجموعے کی اصلاح کی کوشش پر موقوف ہے، ایمان کی تکمیل مجموعے کی اصلاح کی کوشش پر موقوف ہے۔ اور پھر ہم دوبارہ عرض کرتے ہیں کہ جتنی امت کے لائن کی اذیتیں ہیں وہ ساری اذیتیں ہی دوسروں کو حق پر لانے کی کوشش میں ہوتی ہیں، ورنہ میں صاحب سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اخبار رسائل سے سمجھتے ہیں کہ فریضہ ادا ہو رہا ہے تو اس میں نہ وہ مجاہدہ ہے نہ وہ اذیتیں ہیں، جو اذیت اور مجاہدہ نبی کے طریقے دعوت میں ہے۔ اس لیے میرے دوست ساتھیو، خروج اور نقل و حرکت یہ اس کام کا قوام ہے، اور ساری کی ساری امت وہ میدان محنت ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو اس کا پابند بناؤ، اس کو اپنے آپ کو پابند بناؤ، اپنے آپ کو اس کا پابند بناؤ، اور دعوت کے چھوٹ جانے کو معصیت یقین کیا کرو، دعوت چھوٹ جانے کو معصیت یقین کیا کرو، اس جگہ اس کو چھوڑنے سے زیادہ جلدی عذاب کے آنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور اس پر جمے رہنے اور اس فریضے کو ادا کرنے سے زیادہ اللہ کے عذاب کو روکنے کا بھی اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ بالکل حدیث قرآن سے بھرے ہوئے ہیں کہ دعوت کے چھوڑ دینے سے بڑھ کر اس سے زیادہ جلدی عذاب کے آنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور دعوت کے اختیار کر لینے اور اس فریضے کو ادا کرنے سے بڑھ کر اللہ کے عذاب کو ٹالنے والا اس سے بڑا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس لیے ہر سال 4 مہینے وہ اپنا جزو زندگی بنا لو اور اپنی دعوت کی مشغولی کو بڑھاؤ، دعوت کی مشغولی کو بڑھاؤ، دعوت کی مشغولی کو بڑھاؤ۔ جتنا وقت لوگ کہتے ہیں جتنا وقت فارغ کر سکتے ہو، میں کہتا ہوں نہیں، فارغ کر سکتے ہو نہیں، آپ یہ طے کرو کہ میرا اتنا وقت دعوت کے لیے، اپنی دنیاوی سارے تقاضوں کو دعوت کے فریضے کے تابع کرو۔ ہمیں صحابہ میں جو فرق بنایا وہ فرق ہی بنایا، وہ دعوت سے وقت نکالتے تھے عبادت اور ضروریات کے لیے، ہم جو ہے وہ اپنی ضروریات سے وقت نکالتے ہیں دعوت اور عبادت کے لیے، معاملہ الٹ گیا ہے بالکل۔ اس لیے پورا مجمع اس کا عزم کر لے کہ انشاءاللہ ہم اس مزاج کے ساتھ، اس وسعت قلبی کے ساتھ اور صبر اور استقلال کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو اپنے زیادہ سے زیادہ وقت اس کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے۔ اس کے لیے ارادے فرماؤ، قدم اٹھاؤ، نیتیں کرو۔ خان صاحب 2 سال کے لیے اور فرمائے ماشاءاللہ، اسی طرح بیٹھے رہے ساتھی، جو نام لکھانے کے لیے اٹھے وہی اٹھے بس، باقی اسی طرح بیٹھ کر تشکیل میں مدد فرمائے۔ جی ماشاءاللہ۔ غیاث الدین صاحب 3 سال کے لیے
ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب اندو سے 4 ماہ، مسرا چلہ جی، محمد انصار 5 مہینے. اور فرمائے جی ماشاءاللہ، اور فرمائے بھائی باہر والے ساتھی بیٹھے، تشکیل میں ہماری مدد فرمائے جی.